پاکستان میں لوگ آج کل چیپ پبلسٹی کے لیے کس حد تک گر چکے ہیں اور اپنی اخلاقیات، غیرت اور دین کی تعلیمات کو بھی بیچنے کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ یہ 3 ویڈیوز کی بہترین مثال ہیں جنہیں پوسٹ تو کیا گیا تھا لوگوں کو جذباتی کر کے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن ان کی حقیقت جان کر آپ کو آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں ہوگا کہ کیسے لوگوں کو جذباتی کر کے ان کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہماری پہلی ویڈیو ہے انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ایک CCTV ویڈیو کی، جو کہ بہت ہی زیادہ جذباتی منظر رکھتی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکو دکان کے اندر داخل ہوتا ہے اور دکاندار کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ پیسے اور سب قیمتی چیزیں نکالو یہاں پر، بار بار اسے مارتا رہتا ہے۔ اور اسی دوران دکاندار کے پاس بیٹھی اس کی چھوٹی سی بیٹی جس کے ہاتھ میں لالی پاپ ہوتا ہے، وہ اس مار کھاتے باپ کو دیکھ کر اپنا لالی پاپ اس ڈاکو کی طرف کرتی ہے کہ یہ لو، اب یہ بھی لے لو، لیکن میرے باپ کو چھوڑ دو۔ اب اس چھوٹی بچی کی یہ معصومانہ حرکت دیکھ کر ڈاکو بھی شاید کوئی بیٹی والا تھا تو اس کو اس پر بہت رحم آتا ہے۔ وہ جذباتی ہو کر اس چھوٹی بچی کو چومتا ہے اور پھر سب سامان واپس کر کے اس دکان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب بچی کی اس معصومیت کو دیکھ کر اور باپ کی بے بسی کو دیکھ کر عوام اس ویڈیو سے اتنا جذباتی ہوتی ہے کہ دڑا دڑ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور لوگ کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی بیٹیاں باپ کی تکلیف کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، جو کہ بالکل صحیح بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لکھتا ہے کہ ڈاکوؤں کی بھی اپنی نہ جانے کیا مجبوریاں ہوتی ہوں گی جو یہ اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب شروع میں جب میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا تو لگا کہ شاید یہ کوئی AI جنریٹڈ ویڈیو ہے، کیونکہ اس طرح کی لو کوالٹی ریزولوشن کی ویڈیوز عام طور پر AI جنریٹڈ ہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب میں نے بہت غور سے اس کی ڈیٹیلز پر غور کیا تو مجھے فوراً سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بس پیسے کمانے اور لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے ایک سکرپٹڈ ویڈیو ہے، یعنی ایک فیک ویڈیو تھی۔ اور مجھے شک اس طرح سے ہوا کہ ویڈیو کے آخر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکو اس کی بیٹی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بندہ کرسی پر بیٹھا آرام سے اپنے بال کو سیدھا کرنے لگتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ایک ڈاکو جس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، آپ کو مار رہا ہے، آپ کے پیسے چھین رہا ہے، اور اچانک سے آپ کی بیٹی کی طرف بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے اور آپ اس پر کوئی ریئیکٹ بھی نہ کریں، بس اپنے بال سیدھے کریں، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی چیز نے مجھے اس ویڈیو کی چھان بین پر مجبور کیا، اور گیس وٹ کہ میرا شک بالکل ٹھیک نکلا، کیونکہ یہ واقعی ایک فیک اور سکرپٹڈ ویڈیو تھی جو کہ صرف ویوز اور پیسے کمانے کے لیے جان بوجھ کر بنائی گئی تھی۔ دراصل یہ ایک پورا گروپ ہے جو کہ اسی طرح کی ویڈیوز بناتا ہے اور اپنے YouTube چینل پر مسلسل اس کو اسی طرح سے پوسٹ کرتا رہتا ہے، یعنی جذباتی مناظر فلما کر، مطلب ایک خاص سچویشن کو لے کر جذباتی ماحول پیدا کر کے اس کو CCTV فوٹیج بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بنا لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ فیک ہے یا پھر ڈرامہ ہے۔ اور اگر آپ ان کے YouTube چینل پر جا کر دیکھیں تو ان کی اسی شارٹ ویڈیو پر 1 ملین سے زیادہ ویوز بھی آ چکے ہیں، اور پورے چینل پر اسی طرح کی سکرپٹڈ ویڈیو کی بھرمار تھی، اور لوگوں کی ہمدردی اور جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے پیسہ کمانا ان کا مقصد تھا۔ کوئی اخلاقیات، کوئی ایتھیکل ویلیوز، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا ان کے لیے کچھ میٹر نہیں کرتا، بس ویوز اور پیسہ آنا چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسی ویڈیوز سے معاشرے کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس طرح کی ویڈیوز پر ختم ہونے لگتا ہے۔ مطلب کل کو کوئی واقعی اس طرح کا سیریس واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھی فیک سمجھ کر اس سے توجہ ہٹا لیں گے، کیونکہ جب بار بار جعلی اور جذباتی ویڈیوز لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو لوگ اصل واقعات پر بھی شک کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان حقیقی مظلوموں کو ہوتا ہے۔ جذباتی مینوپولیشن عام ہو جاتا ہے، کسی کی ہمدردی کو ایکسپلائٹ کرنا ایک بہت بڑا نفسیاتی ظلم ہے، کیونکہ اس طرح کے مینٹل لیول کی وجہ سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھا جانے لگتا ہے، جرائم اور اخلاقی حدود کا مذاق بننے لگتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکو بچی کو چوم رہا ہے اور باپ آرام سے بیٹھا ہے۔ اب یہ عمل جرم کی حقیقت کو معمولی اور ڈرامائی انداز کے اندر بنا دیتا ہے، جس کو لوگ آہستہ آہستہ سے ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ٹائم، لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے احساسات ضائع ہوتے ہیں، اور ہر جعلی ویڈیو لوگوں کے ذہن کے اندر پریشانی، افسردگی یا جذباتی جھٹکے چھوڑتی ہے، جو کہ ایک لمبے ٹائم کے اندر ان کے دماغ میں محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ سائیکو ہو جاتے ہیں اس طرح کی ڈپریسڈ قسم کی ویڈیوز کی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کے کریٹرز اپنی عوام کو دھوکہ دے کر یہ سب کچھ ان کو دیتے ہیں صرف اپنی کمائی کے لیے۔ اب یہ تمام حرکتیں کرنے والے ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، اور اسلام کے اندر جھوٹ بولنا اور فریب دینا انتہائی سختی سے منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی فیک ڈراماز بنا کر لوگوں کو رلانا، ان کو دھوکہ دینا، ویوز کے لیے جھوٹ بیچنا، یہ سب کچھ حرام کام ہے۔ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ظلم ہے، اور اسلام کے اندر ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جذباتی طور پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا بھی ظلم کی ایک شکل ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس طرح کی ویڈیوز کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے۔